عامر صاحب یہ گفتگو آپ نے سنی، یہ آگے کا نقشہ میرے خیال میں کوثر صاحب نے کھینچ دیا ہے. کمفرٹیبل ہیں آپ اس نقشے سے؟ دیکھیں میرے کمفرٹیبل ہونے کی بات نہیں ہے. جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ تبصرہ کرتا ہے کہ کیا حالات جا رہے ہیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، عمران خان کا فیصلہ ہونے لگا تھا، میں اس وقت سے کہہ رہا تھا اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آئیں گے اور وہ سہولت نہیں رہے گی جیسے ثاقب اور نثار اور کھوسا دیتے تھے کہ آؤ آؤ ہم بیٹھے ہیں تمہارے لیے. تو اب آپ کو وہ ڈویژن بینچ نہیں ملے گا. میں یہ بولتا تھا اور میں لکھتا تھا. اس وقت مجھے نیچے ٹویٹس پہ گالیاں پڑتی تھی کہ تم ٹاؤٹ ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، جرنلسٹ کا کام ہے خبر دینا، آپ کا کام ہے اپنی اوقات دکھا دینا، مجھے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا وہ نہیں آئے جج؟ ہمارا کام ہے. دیکھیں جب پیکا ایکٹ بن گیا، ان کا ایک آرڈیننس اڑا کے رکھ دیا تھا تھرمین اللہ نے. 2016 والا قانون اب بھی موجود ہے، نیا قانون بن گیا ہے جو پاکستان کے خلاف جاتا ہے. جو بات ہمارے بھائی نے ابھی بات کہی ہے کاظمی صاحب نے، میں تو اس سے متفق ہوں. جو آپ کے اندر خلفشار پھیلا رہے ہیں آپ ان کو کیا تمغے دیں گے؟ ان کو یہی تمغے ملنے چاہیے. لیکن باوجود اس کے سب کچھ کے آپ نوٹس دیں، آپ قانون کو قانون کے مطابق تقاضوں کے مطابق چلائیں. کہ آپ بلائیں جرنلسٹ ہے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، آپ رات کو مت گھر جائیں، آپ ان کو نوٹس دیں کہ جی آپ آئیں اور پیش ہو جائیں. جو نہیں پیش ہوتا عامر صاحب اس کے مطابق تو نہیں ہے نا وہاں پہ. سر اس کے مطابق تو پھر اختر مینگل صاحب کو بھی بلا لیں. ظاہری بات ہے وہ کوئی جرنلسٹ تو نہیں، پھر اختر مینگل صاحب جو کچھ کہتے ہیں ان کو بلا لیں. قانون کے مطابق جو دیکھیں نا، اختر مینگل صاحب بھی تو پاکستانی شہری ہیں جی. جو پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرے اس کے پاس، اختر مینگل صاحب کے پاس بھی بہترین وکیل ہیں. وہ اس ملک کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، وہ اس وقت بھی ان کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے. ان کی پارٹی کے منسٹر بھی رہے ہیں لوگ، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، صوبے میں بھی مرکز میں بھی. ان کے پاس میری طرح ہی اختیار ہے، دوسروں کے پاس بھی اتنا ہی اختیار ہے کہ آپ اگر اقتدار میں ہو تو آپ کی لینگویج اور ہو، اپوزیشن میں ہو تو اور ہو. نہیں، آپ کی لینگویج پاکستان کے لیے ایک ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کا آپس میں لڑائی جس طرح کی مرضی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ پاکستان کو تو مت چھیڑے نا، چاہے وہ کوئی بھی کہے. لیکن اختر مینگل صاحب اگر کوئی بات ایسی کرتے ہیں تو ہمیں کیا اسی طرح منوان اس کو صرف ہیش ٹیگ لگا کے اس میں چورن ڈال کے کام کرنا چاہیے یا ہمیں تھوڑا ٹھنڈا کر کے کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے بھی سوچنے کا کام ہے کہ ہر چیز پیسے یا ڈالر نہیں ہوتے. آپ کی اجازت سے اگر مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی جی عامر بھائی، ابھی ہم منصور نے بھی کہا، آپ نے بھی یہ کہا کہ ایک ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، نوٹس دینا چاہیے. لیکن ہمارا مقابلہ ہے دہشت گردی سے. اس وقت دہشت گردی، یہ جعفر ایکسپریس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی اور کاروائیاں بھی ہوئی ہیں. اس وقت جو حالات ہیں ملک کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ نرمی برتی جائے کہیں بھی. برطانیہ کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، وہاں پہ نوٹسز نہیں دیے جاتے. یقین کریں جب وہ انڈر گراؤنڈ پہ حملہ ہوا تھا نا، اس کے بعد جس فرد پہ ایک رتی برابر بھی شک تھا برطانوی اداروں کو، ان کے گھر سحری کے وقت کارروائی ہوتی تھی، رات کو بھی نہیں، 4 بجے 3 بجے 5 بجے. قاضی صاحب ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا. یہ برطانیہ کی مثالیں میں لندن رائٹس پہ بھی دے چکا ہوں. نہیں قاضی صاحب اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب انہیں آنا ہی عدالت میں ہے تو آپ رات کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ دن میں اٹھا کے سیدھے لے جائیں مجسٹریٹ کے پاس، جج کے پاس، جہاں بھی آپ نے لے کے جانا ہے. آپ نے پیکا ایکٹ بنایا ہے تو ٹریبونل کیوں نہیں بنایا اب تک؟ کیوں سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کام کریں نا پراپرلی. جیسے پنجاب گورنمنٹ نے اگر قانون بنایا تھا، میں پیکا ایکٹ کی ان شکوں کا حامی ہوں جو پاکستان کے دشمنوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، کہ جو پاکستان کے اندر منافرت پھیلاتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر آپ کہیں گے کہ جرنلسٹ اپنا سورس بتائے، جرنلسٹ کو آپ پکڑ لیں گے اس بنیاد پہ کہ ویڈیو کی، اگر اسمبلی کی ویڈیو نکالیں گے تو ہم آپ کو پیکا ایکٹ لگا دیں گے. نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں غلط ہیں ان کو درست کریں. پنجاب گورنمنٹ نے جو لا بنایا اس کی روٹ ٹھیک ہے، لیکن ہائی کورٹ نے کیوں اس کو ختم کیا؟ کہ آپ نے ہائی کورٹ کے اختیارات، آئینی اختیارات، قانونی بھی نہیں، وہ لے لیے تھے، اس لیے وہ سٹے میں چلا گیا. قانون دونوں طرف سے ٹھیک ہونا چاہیے، اس پہ عمل درآمد بالکل سوئفٹ ہونا چاہیے. آج آپ کے پاس وہ عدالتوں کی دوسری پارٹی کو وہ سہولت نہیں ہے جو 2.5-3 سال رہی، جس نے آج آوے کا آوا بگاڑ دیا کہ ہم بیٹھے ہیں آپ آ جائیں. میں نے آج بھی یہ لکھا ہے کہ اب وہ ججز اس طرح موجود نہیں ہیں کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیں. مطلب کل بڑے بسط احترام وہ جرنلسٹ بھی رہے جسٹس بابر ستار صاحب، ان کا غصہ ڈی سی اسلام آباد سے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے ایک سزا دے دی توہین عدالت کی، اس کو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ختم کر دیا. تو اس کے اوپر ان کا تبصرہ اب آنے کا مطلب ہے کہ آپ ذاتی طور پہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ نے انصاف دینا تھا، دے دیا، اس کے بعد ڈبل بینچ نے ختم کر دیا. یا تو آپ ان سے لڑ لیں نا جا کے. تو تانے نہیں دینے چاہیے ججوں کو بیٹھ کے
یہ کام نہیں ہے، ان کا کام ہے فیصلے دینا. یہی بات قاضی فائز عیسیٰ نے کہی تھی کہ جناب جب آپ نے ان کو لکھا تھا عمر عطا بندیال کو 6 ججوں نے خط، فیصلے کیوں نہیں دیے تھے اور وہ کیوں لے کے بیٹھے رہے؟ سارا کام قاضی فائز عیسیٰ پہ ڈال دیا کہ جی اب کوئی نئی واردات ہوئی ہے.